کہ بعد رسول 1400 سال سے کار ہدایت کیسے چل رہا ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ امام کے پاس اقتدار ہے، نہ لوگ امام کی اطاعت کر رہے ہیں، نہ امام کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل ہے، عام انسانوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. ایسی صورت میں کار ہدایت کیسے کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 1400 سال کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں بھی 1100 سال سے زیادہ کا عرصہ تو وہ ہے کہ جس میں آپ کا امام غائب ہے. تو اب غائب امام فریضہ ہدایت کیسے انجام دیتا ہے، یہ آپ ہمیں عقلاً اور قرآن کی روشنی میں ثابت کریں، یا ان عقائد کی روشنی میں ثابت کریں جو مسلمانوں میں متفق ہیں. اب دیکھیے، سوال میں دو کیفیات آ گئیں. پہلی چیز جو ہے وہ الجھن کس بات میں ہے کہ جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، جس کے پاس حکومت نہیں ہے، جس کے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، جس کو لوگ اپنا امیر نہیں مان رہے ہیں، جس کو لوگ اپنا سردار اور اپنا بادشاہ نہیں مان رہے ہیں، وہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب جب امام آپ کا غیبت میں چلا گیا تو غیبت میں تو اس کا لوگوں سے براہ راست واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ یہ سوال عموماً اٹھتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں اس کے جوابات بھی کچھ ہوں گے، لیکن کیونکہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ سوائے قرآن کے کوئی بات نہ کریں، یا پھر وہ بات کریں جو متفقہ عقائد ہیں، تو اس لیے ہم اسی حد تک رہیں گے انشاءاللہ. اب سوال آپ نے سن لیا، ہم پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. اچھا، اب پہلا سوال جو ہے وہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کار ہدایت پر ہے. یعنی ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے ائمہ وہ کار ہدایت انجام دے رہے ہیں جو پیغمبر اسلام دیتے تھے، لہذا وہ ان کے نائب ہیں، قائم مقام ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب ان کے پاس اقتدار ہی نہیں تھا، ان کی لوگ اطاعت ہی نہیں کرتے تھے، ان کو یہ مرکزی حیثیت ہی حاصل نہیں تھی، تو کیسے ہدایت کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں آ گیا نقطہ. اب ہمیں اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے قرآن کا فلسفہ ہدایت سمجھنا پڑے گا کہ فلسفہ ہدایت قرآن کی روح سے کیا ہے. تو پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فلسفہ ہدایت قرآن کی روح سے کیا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے وہ سوائے جہالت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. یعنی وہ قرآن تو کہہ رہا ہے، لیکن قرآن سے اس نے اب تک یہ نہیں سمجھا کہ قرآن میں ہدایت کا فلسفہ کیا بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اچانک یہ پروگرام بنایا تھا، اس لیے مختلف جگہ سے ہمیں چیزوں کو جمع کر کے آپ کے پاس یعنی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو تھوڑا سا بے ترتیبی یا وہ ہو سکتا ہے ایک تعطل، لیکن یہ کہ مقصد بہرحال آپ تک پہنچ جائے گا. اب دیکھیے، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قرآن میں ہدایت کے بارے میں کیا گفتگو کی گئی ہے اور ہدایت کو کس طرح پیش کیا گیا ہے. نمبر ایک، پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہوگا کہ انبیاء کار رسالت کیسے کرتے تھے. بھئی آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام کار ہدایت کیسے کرے گا، تو پہلے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انبیاء کیسے کرتے ہیں. انبیاء میں تو آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، پیغمبر اسلام کار ہدایت کرتے تھے، آپ سے پہلے انبیاء ما سبق سب کار ہدایت کرتے تھے، تو وہ کیسے کرتے تھے؟ بھئی جیسے نبی کرے گا، اور خاص طور سے جیسے خاتم الانبیاء کریں گے، ان کے نائبین ویسے ہی تو کریں گے نا، کوئی دوسرا طریقہ تو نہیں اختیار کریں گے. تو لہٰذا پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں فلسفہ ہدایت کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام اور انبیاء ما سبق سے پروردگار عالم نے جن
امور کو انجام دلوایا جس کی وجہ سے ان کو مبشرین کہا، ان کو کہا کہ وہ منذرین ہیں، مبشرین ہیں، یعنی خوشخبریاں دینے والے ہیں، وہ کار ہدایت، کار تبلیغات کرنے والے ہیں، وہ معلم کتاب و حکمت ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ قابل اطاعت ہیں، ان کا اسوہ جو ہے وہ نمونہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ نے کہی ہیں، اور ہدایت کے معاملے میں جب ان کی ذمہ داری کی بات کی ہے تو ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوسرا نقطہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تیسرے نقطے پر آئیں گے، جس میں کار ہدایت کی مزید وضاحت ہوگی کہ کار ہدایت اللہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کس کی ہدایت کرتا ہے، کس کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ پھر ہمارا اگلا نقطہ ہوگا، اور اس کے بعد کافی حد تک یہ چیز واضح ہو جائے گی، اور اس کو واضح کرنے کے بعد پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت کریں گے، اور پھر عہد غیبت میں امام کا تعلق اور امام کی ہدایت کا فلسفہ جو ہے وہ سمجھائیں گے۔ تو اب لب الباب آپ کے مکمل طور سے سامنے آ گیا۔ تو اب دیکھیے، قرآن اٹھا کے ہم دیکھیں کہ قرآن میں ہدایت کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ آیا قرآن میں اللہ نے ہدایت کو انبیاء و مرسلین اور اوصیاء کی ذمہ داری قرار دیا ہے، یا ہدایت کا کچھ اور تصور پیش کیا؟ تو پہلے آپ یاد رکھیں، ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ واللیل کی 12ویں آیت سے۔ تو سورہ واللیل کی 12ویں آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت جو ہے وہ ہماری ذمہ داری، یعنی ہدایت کو اللہ نے اپنی ذمہ داری قرار دیا، اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ علینا، ہمارے اوپر ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے رزق کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ کو یاد ہے رزق کے بارے میں کیا آیت ہے قرآن میں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، یعنی اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ جس کو محتاج رزق پیدا کرے گا اس کو رزق دے گا، ٹھیک ہے۔ اب بالکل اسی طرح پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی جب تک اللہ محتاج ہدایت مخلوق پیدا کرے گا، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ ہدایت کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہدایت صرف ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں اور آیتیں ہیں، مثلا قل ان الہدی ہدی اللہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی ہدایت، یعنی ہدایت سوائے اللہ کے اور کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ہدایت اگر کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب ہم اور آیتیں ہیں کیونکہ ادھر ادھر بکھر گئی ہیں اور ہم نے جمع کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ہم ذرا سا آپ سے وقت لے رہے ہیں۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء،
کہ ہدایت یافتہ لیسا علیہ کا ہدیٰ، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت یافتہ بنائیں، اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہے گا اس کی ہدایت ہوگی۔ رسول کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بہت سی آیتیں ہیں جن کو ہم چھوڑے دے رہے ہیں کیونکہ پھر ہمارا وقت ختم ہو جائے گا اور بات نتیجے تک پہنچے گی نہیں، کہ قرآن میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں وہ آیات کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، اور ابھی بیچ میں آئیں گی ایسی آیتیں ہمارے سامنے تو ہم بیان بھی کر دیں گے۔ اچھا، سورہ روم کی 29ویں آیت ہے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من الناصرین، کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں یہ بغیر علم کے جہالت کے عالم میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر اللہ ہدایت نہ کرنا چاہے تو کون ہدایت کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ ہدایت نہیں کرنا چاہتا پھر کوئی بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کی ہدایت ہو ہی نہیں سکے گی، یعنی جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کی ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ ہدایت نہ کرنا چاہے تو نہیں ہوگی ہدایت، یعنی کوئی بھی چاہے کہ ہدایت کرے نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت کرنا چاہے۔ اور ایسی آیتیں بہت سی ہیں، وہ ہم نے مختلف مقامات پر مختلف مواقع پر لکھی ہیں، وہ ابھی سامنے جب آئیں گی تو ہم بیان کر دیں گے، ڈھونڈنے میں وقت ضائع ہو جائے گا، مگر یہ کہ ہم نے سامنے اتنی لکھ لی ہیں جتنے سے کام چل جائے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہدایت کا انبیاء سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بات طے ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کرتا ہے، تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہدایت سوائے خدا کے کوئی نہیں کرتا۔ سورہ اعراف میں ان مومنین کا ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ہے جو روز محشر ہدایت پا چکے ہوں گے، اور ان کے لیے نجات کا حکم آ چکا ہوگا اور اب انہیں جنت میں جانا ہوگا۔ اس وقت وہ جو کچھ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے یا اپنے جن جذبات کا اظہار کر رہے ہوں گے وہ پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں نقل کیا ہے، غالباً 44ویں آیت۔ تو وہاں پر کیا کہا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کی۔ اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم ہدایت پا لیتے۔ یعنی ہدایت پانے والے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے، اور اگر اللہ ہدایت نہ کرتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء کا انہوں نے ذکر کیا ہے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک اللہ نے رسولوں کو حق کے ساتھ بھیجا۔
تو ہدایت تو اللہ نے کی، لیکن رسولوں کو حق کے ساتھ بھیجا، اس کا بھی ساتھ میں ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کار ہدایت میں انبیاء کا کوئی کردار تو ہے، لیکن بنیادی طور پر ہدایت سوائے اللہ کے کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تک بات آ گئی، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت آیتیں ہیں اس سلسلے میں، ہم 2-3 پر اکتفا کریں گے۔ فی الحال آپ ایک آیت سن لیں، سورہ عنکبوت کی آیت 18۔ اس میں کہا کہ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے والی امتوں کو بھی، اس سے پہلے والی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک جو جملہ کہا ہے یہ خاص آپ کے سمجھنے کا ہے، اور اس کے لیے ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ واضح طور پر پیغام پہنچا دے، رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ ابھی ہم نے ایک آیت اور پڑھی تھی سورہ بقرہ کی 272ویں، اس میں یہی بات کہی گئی تھی کہ رسول کا کام جو ہے وہ ہدایت کرنا ہے، اگر لوگ قبول کریں یا نہ کریں اس سے رسول کا تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تو قرآن کی آیتیں ہو گئیں، ابھی 1-2 آیتیں اور ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے، لیکن پہلے آپ انبیاء ما سبق کے تذکرے پروردگار عالم نے قرآن میں کیوں کیے ہیں؟ بیکار کی بلا وجہ تو نہیں کیے نا، اس لیے کیے ہیں کہ اس کو پڑھ کے، ان کو سن کے آپ سمجھ سکیں کہ عالم انسانیت سے پروردگار عالم نے اپنا تعلق کس طرح برقرار رکھا ہے۔ پہلے انبیاء آئے۔ اچھا، اب سب کو معلوم ہے، قرآن میں بھی تذکرے ہیں، آیتیں چھوڑ بھی دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب کو یاد ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی قوموں پر عذاب آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قوم پر عذاب آیا، آج کل ایک عالم اسلام میں ایک فکر اختراع کی گئی ہے، ایجاد کی گئی ہے، اور اس سے لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام جیسا رسول لوگوں کو ہدایت کرے اور لوگ ہدایت نہ پائیں۔ اگر لوگ ہدایت نہ پائیں اور سب کے سب یا اکثریت جو ہے وہ کافر رہے، منافق رہے، باغی رہے، جو بھی رہے، تو یہ تو رسول اللہ پر حرف آ جائے گا کہ وہ کر ہی نہیں پائے کچھ۔ کیا کام کیا انہوں نے؟ 23 سال تک کوشش کرتے رہے اور حاصل تو کچھ نہیں ہوا، سب منافق کے منافق ہی رہے، تو یہ تو رسول اللہ کے اوپر بات آ جائے گی، اور لہٰذا جو بھی عہد رسالت کے لوگ ہیں ان کو ہدایت یافتہ ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو رسول اللہ پر حرف آئے گا۔ یہ ایک فکر آئی ہے جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور کیوں ہوئے ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، یا پڑھا ہے تو سمجھ کے نہیں پڑھا ہے۔ پروردگار عالم نے اس فکر کی رد انبیاء کے اذکار میں، انبیاء کے جو قصے ہیں ان میں پہلے ہی رکھ دی۔ اب مثال کے طور پر جناب نوح کی مثال لے لیں۔ حضرت نوح وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے مطابق، سورہ ہود میں وہ سب ذکر ہے، قرآن کے مطابق، آیتیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، پڑھنی ہیں، قرآن کے مطابق 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی۔ 950 سال، اتنی دن کسی نبی کا عہد کار نبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ 950 سال پوری دنیا میں خدا جانے کہاں کہاں وہ پھرے، کن کن لوگوں کے پاس گئے، اور کس کس طریقے سے انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ نتیجہ کیا ہوا
کہ 950 سال میں جناب نوح جو ہیں وہ صرف اپنے گھر کے لوگوں کو ملا کے 72 آدمیوں کی ہدایت کر سکے. جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کتنے تھے؟ صرف 72 کی تعداد روایات میں ملتی ہے، جس میں ان کی جو مومنہ زوجہ تھیں وہ بھی، جو ان کے نیک فرزند تھے وہ بھی، اور جو بہویں تھیں وہ بھی شامل. تو اتنے سے لوگ ایمان لائے. تو اب اللہ کو چاہیے تھا کہ جناب نوح کو سزا دیتا کہ 950 سال تم کیا جھک مارتے رہے، 100 آدمیوں کو بھی مسلمان نہیں کر سکے. تو یہ تو ان کے باہر آنا چاہیے نا، ان کو سزا ملنا چاہیے. اللہ نے کیا کیا کہ امت کو ڈبو دیا، ان کو نجات دے دی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب نوح نے اگر 950 سال میں 100 آدمیوں کی بھی ہدایت نہیں کی تو وہ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی نبی کا کام ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو مسلمان بناؤ. نبی کا کام کار ہدایت ہے، حجت کو تمام کرنا ہے. یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگ ایمان بھی لائیں. لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب اگر رسول اللہ 23 سال میں لوگوں کو مسلمان نہیں بنا سکے تو یہ تو رسول اللہ کی کمی ہو گئی معاذ اللہ. رسول اللہ تو حضرت نوح کو پکڑو پہلے تو کہ 950 سال نہیں بنا سکے، رسول نے تو لاکھوں کو بنایا. پیغمبر اسلام نے 23 سال میں 2 لاکھ مسلمان پیدا کر دیے. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کمی کی ہے؟ کمی تو کہاں ہوتی ہے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے. اب اگر کسی کی ہدایت اللہ ہی نہ کرنا چاہے تو اس میں رسول کا کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے نا. اب اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہدایت اللہ کرنا ہی نہیں چاہتا تو ان کی ہدایت کیوں ہوگی؟ تو اس میں کوئی رسول کی کوتاہی تھوڑی ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ اور انبیاء کے اوپر آ جائیں. یہ تو ہم نے حضرت نوح کی مثال دی. حضرت نوح کے علاوہ جناب صالح، جناب لوط، اور ہمیں ایسے انبیاء ملتے ہیں جن کی امتوں پر عذاب آیا. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے انبیاء سے کہا ہو کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں. ہمیشہ انبیاء کو تسلی دی، انبیاء کی تعریف کی، انبیاء سے اظہار محبت کیا، اظہار ہمدردی کیا، اور سزا کس کو دی؟ ان قوموں کو جو ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہدایت کو پہنچانا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب اس سے تھوڑا سا اور آپ باریکی میں جائیں کہ نبی کا کام ہدایت کرنا ہے، مسلمان بنانا، ایمان کسی کے دل میں ڈالنا. یہ رسول کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام. اچھا، اب آگے بڑھیں کہ اللہ نے رسول کی ذمہ داری یہ بھی نہیں رکھی ہے کہ ہر ایک کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں. سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو ایمان نہ لائیں، جو انکار کریں، ان کے اوپر تو صرف حجت تمام کرنا ہے. اور کار رسالت، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس، یہ جو رسول کا کام ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو زندہ ہیں، صرف ان لوگوں پر جو زندہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرے میں سب زندہ ہی نہیں ہوتے. تو اب زندہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ظاہری زندگی کے تو نہیں استعمال کیا ہے. سانس لے رہے ہیں اور ان کی نبضیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے. وہاں زندہ سے جو مراد ہے وہ ہے صلاحیت قبولیت ہدایت. جن میں قبولیت ہدایت کی صلاحیت ہے صرف انہی کے اوپر رسول کا کام ہے. اور اس کام میں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ نے ان کو توفیق دی تو وہ ایمان کو قبول کریں گے، نہیں دی تو نہیں کریں گے، رسول کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، 16ویں آیت ہے، آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا، ہم اب آیت نہیں پڑھ رہے ہیں.
اس میں پروردگار عالم نے عالم اسلام میں عہد رسالت میں جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے اور رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں، کہا کہ اے رسول یہ اپنے ایمان کا تمہارے اوپر احسان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے۔ تو کہا کہ ان سے یہ کہو کہ اپنے ایمان کا احسان ہمارے اوپر نہ جتایا کرو، یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب تم دعویٰ ایمان میں سچے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہی نہ ہو، لیکن اگر تم سچے ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے، تم نے کوئی رسول پر احسان نہیں کر دیا ایمان لا کے۔ تو رسول کی خواہش ضرور ہوتی ہے کہ سب ایمان لے آئیں، اور لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی رسول کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اے رسول تم پریشان نہیں ہوا کرو، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، تم اس کو اپنے دل پر نہ لیا کرو۔ سورہ کہف کی 6 آیت ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو وہاں پر کہا ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی جان دے دو گے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایسی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا اور ان کا معاملہ ہے۔ جو ایمان لا سکتا ہے وہ ایمان لائے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جو لوگ قبولیت ہدایت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا تم تزکیہ نفس کرو، ان کو تم کتاب کی تعلیم دو، ان کو تم حکمت کی تعلیم دو، ان کو تم حیات معنوی دو۔ پیغمبر اسلام حیات معنوی دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک حیات وہ ہے کہ جو لوگوں میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ رسول ان کی تبلیغ کریں، اور ایک حیات وہ ہے جو رسول دیتے ہیں، وہ معنوی حیات، بلند درجے کی حیات ہے، جس کے لیے سورہ انفال میں کہا ہے پروردگار عالم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان، وہاں کافروں سے بات نہیں ہو رہی ہے، صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو، کب؟ جب وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائیں۔ تو وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں، اس کے لیے ہماری ہیں تقاریر، وہ آپ اس پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ رسول کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اقتدار نہیں ہوگا تو کیسے ہدایت کریں گے، فوج نہیں ہوگی تو کیسے ہدایت کریں گے، لشکر نہیں ہوگا تو کیسے ہدایت کریں گے، لوگ اطاعت نہیں کریں گے تو کیسے ہدایت کریں گے۔ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تنگ نظر ہیں، جاہل ہیں۔ دیگر انبیاء کی مثال ہم نے دے دی، اس کو چھوڑ دیں۔ اب آپ آ جائیں خود پیغمبر اسلام کے اوپر۔ یہ جو آپ پیغمبر اسلام کا مقام بحیثیت سربراہ ریاست دیکھ رہے ہیں، یہ تو مدینے کی 10 سال کی زندگی میں ہے، جب رسول کے گرد جانثار ہیں، جب رسول کے گرد مجاہد ہیں، جب رسول کے گرد جنگ کرنے والے ہیں، تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ رسول کے پاس اقتدار ہے، لوگ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ تو 10 سال کا زمانہ ہے مدینے کا۔ رسول نے جو ہدایت کی وہ کیا ہے؟ تعلیم کتاب و حکمت ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ حیات معنوی ہے۔ وہ رسول نے کیسے کی؟ تلوار سے کی، اقتدار سے کی، فوج سے کی، لشکر سے کی، طاقت سے کی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں اگر ہم کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال تک مکے میں صرف اخلاق کی تعلیم اپنے عمل سے دی،
اور کافروں سے بھی اپنے آپ کو صادق و امین کہلوایا. کوئی اقتدار تو نہیں تھا، ایک یتیم، اور وہ بھی ایسا کہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو مکی زندگی ہے اس میں قرآن 3/4 نازل ہو گیا. اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے سورے مکی ہیں کتنے مدنی ہیں، تو 86 سورے مکے میں نازل ہوئے. اور وہ سورے جس میں عقائد بیان کیے گئے، جس میں نظریات بیان کیے گئے، جس میں دین اسلام کا مکمل ڈھانچہ پیش کیا گیا، توحید سے گفتگو شروع ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور توحید کے اسرار و رموز سکھائے گئے، معاد سکھایا گیا. قیامت کا ذکر مکے میں کی آیتوں میں اور توحید کا ذکر بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں جو ہیں کہ ایمان لانا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اسی بنیاد کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو 86 سوروں میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے ذریعے اسلام کا پورا عقائد و نظریات کا ڈھانچہ، توحید کے اسرار و رموز، معاد کے پہلو سب مکے میں بیان کر دیے. وہاں نہ صحابہ تھے، نہ لشکر تھا، نہ فوج تھی. وہاں کیا تھا؟ رسول پتھر کھا رہے تھے، قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. کبھی کانٹوں پر چل رہے تھے، کبھی اونٹ کی اوجڑی پھینکی جا رہی تھی، کبھی کوڑا پھینکا جا رہا تھا، کبھی گھر سے نکالا جا رہا تھا. تو سارا اسلام تو قسمہ پرسی کے عالم میں رسول نے پھیلایا. کہاں تھا اقتدار؟ تو کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ مکے میں 13 سال رسول نے تبلیغ نہیں کی؟ مکے میں 13 سال رسول نے ہدایت نہیں کی؟ تو جب رسول قسمہ پرسی کے عالم میں مکے میں پتھر کھا کھا کے، کوڑا برداشت کر کے، کانٹوں پر چل کے ہدایت کرتے رہے، تو وہ امام جس کے پاس اقتدار نہ ہو وہ تو وہی ہدایت کرے گا نا جیسے رسول کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ امام تو کے پاس تو اقتدار نہیں، امام سے تو کوئی اطاعت نہیں کر رہا ہے، تو رسول کی اطاعت وہاں کہاں کر رہے تھے؟ رسول پر تو پتھر پھینک رہے تھے، رسول کو تو دیوانہ کہہ رہے تھے، رسول کو تو مجنوں کہہ رہے تھے، اور رسول تبلیغ کر رہے تھے. تو جب رسول ہدایت کرتے رہے، 3/4 دین رسول نے مکے میں اس حالت میں پہنچا دیا، تو اس دین کا تحفظ امام بغیر لشکر کے، بغیر فوج کے، بغیر اقتدار کے، بغیر اطاعت کے قسمہ پرسی کے عالم میں کیوں نہیں کر سکتا جب رسول نے کیا؟ تو لہٰذا آپ نے ہدایت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں. اس کے بعد اور آگے بڑھیں تھوڑا سا، اور قرآن کو سامنے رکھ کے ہی بات کریں. قرآن میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا بہت ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا کیا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا بہت ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود کا ذکر کیا ہے. ذکر ہے حضرت موسیٰ کا، اور فرعون کا بھی ذکر کیا ہے. ذکر ہے توحید کا، ابلیس کا بھی ذکر کیا. تو اس کی حکمتیں ہیں، وجوہات ہیں. تو صورت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس وقت بات امام کی دیکھی ہو رہی ہے، ذہن میں یہ بات رکھیے گا، کہا جا رہا ہے امام کیسے ہدایت کرے گا؟ اس کے پاس تو لشکر نہیں ہے، اس کے پاس تو فوج نہیں ہے، اس کے پاس تو لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، وہ تو بادشاہ نہیں ہے، اس کی تو لوگ اطاعت نہیں کر رہے ہیں. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو خلیفہ بن گیا، جس کے پاس اقتدار آ گیا، جس کے پاس اقتدار آ گیا وہ رسول کا خلیفہ ہو سکتا ہے، جس کے پاس اقتدار نہیں آیا وہ رسول کا خلیفہ ہی نہیں ہے. بلکہ وہ ایک مشہور حدیث جو پیغمبر اسلام کی ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور سب قریش سے ہوں گے، اس میں جب 12 کی گنتی مسلمان مورخ پوری کرنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ جس کی حکومت مضبوط تھی اس کو لیں گے، جس کی حکومت نہیں تھی یا حکومت مضبوط نہیں تھی اس کو نکال دیتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو کہنے کا مقصد دماغ میں یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ حکومت اور اقتدار کے بغیر خلافت ہوتی نہیں. تو آپ اپنے امام کو خلیفہ رسول کیسے مانتے ہیں؟ اس کے پاس حکومت نہیں. یہ ہے اصل نقطہ اس کا.
اچھا اب اور آگے چلیں. تو کیا ہوا کہ جناب ابراہیم کون ہیں؟ اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے مقام خلت عطا کیا ہے، خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے. اب اس نبی سے پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ وہ سورہ بقرہ آیت 124 جو آپ لوگ مجلسوں میں بہت سنتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ نے ابراہیم کو، یعنی جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں ان کو کامیاب پایا، وہ کامیاب ہو گئے. تو کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا میری نسل میں. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو کہا کہ بھئی یہ جو عہدہ ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. یہ ہم مختصر کر کے بیان کر رہے ہیں، اس آیت کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. میں کس طرح معصوم ہم نے کہہ دیا، یہ پوری گفتگو ہو جائے گی. اچھا تو اب کیا بات ہے کہ جب جناب ابراہیم کو اللہ امام بنا رہا ہے اور ان کی ذریت میں امامت رکھ رہا ہے، ہم اپنے ائمہ کی امامت کے جو قائل ہیں وہ وہی امامت ہے جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے دی تھی. تو اب حضرت ابراہیم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پروردگار تو مجھ کو امام بنا رہا ہے اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے نمرود؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ نمرود کے پاس. لاؤ لشکر کس کے پاس ہے؟ نمرود کے پاس. طاقت کس کے پاس ہے؟ نمرود کے پاس. تو میں امامت لے کے کیا کروں؟ ساری طاقت اقتدار تو اس کے پاس ہے. کیوں نہیں کہا جناب ابراہیم نے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امامت کے معنی اقتدار نہیں ہے. اقتدار امامت کا حق ہے لیکن شرط نہیں ہے. یہ ایک پہلو آپ سمجھیں کہ حق امامت کا کس کو ہے؟ جو اللہ کا برگزیدہ اور معصوم بندہ ہے، جو حجت ہے زمین پر، جو صالح ہے. بَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. زمین کے وارث جو ہیں وہ ہمارے صالح بندے ہیں. تو صالحین جو ہیں وہ مشیت پروردگار عالم میں صاحب اقتدار ہیں. ان کے وجود میں اللہ نے اقتدار رکھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ لوگ ان کو حاکم مان بھی لیں. لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں. تو اب جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تو نے مجھے طاقت تو دی نہیں، اقتدار تو اس سے چھین. جب میرے پاس اقتدار ہوگا تب تو میں کار امامت کروں گا. میں ایسے کار سے کار امامت کروں گا، میرے پاس تو اقتدار ہی نہیں ہے، میری تو کوئی اطاعت ہی نہیں کرتا، مجھ کو تو اٹھا کے آگ میں پھینک رہے ہیں، تو میری بات ہی کب مانتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جناب ابراہیم یہ جانتے تھے کہ وہ اقتدار، وہ طاقت، وہ قدرت، وہ تمام امور جو ایک بہت ہی مضبوط بادشاہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ہیں، وہ تو ہیں نمرود کے پاس. لیکن مجھ کو جو کار امامت دیا جا رہا ہے، عہدہ امامت دیا جا رہا ہے، اس میں میرے اختیارات جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. وہ اختیارات نمرود کے پاس نہیں ہیں. جب جناب ابراہیم کو کعبہ بنانے کا حکم ملا اور انہوں نے کعبے کی تعمیر کر لی، تو اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟ فَأَذِّن فِي النَّاسَ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، حج کی اذان دو.
اب جناب ابراہیم سے کہاں کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ آباد تو نہیں تھا، دور دور تک بیابان صحرا، نہ آدم نہ آدمزاد۔ تو حضرت ابراہیم یہ کہتے کہ پروردگار کس کو پکاروں، یہاں کوئی ہے بھی؟ کوئی ہے ہی نہیں، سناٹا پڑا ہوا ہے دور دور تک، مجھ سے کہہ رہا ہے آواز دو، کس کو دوں آواز؟ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تم پکارو گے تو جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی سنیں گے، جو یہاں نہیں ہیں وہ بھی سنیں گے، اور جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک سب سنیں گے۔ کیوں سنیں گے؟ انی جاعلوں کا للناس امامہ، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو جب لوگوں کے امام بن گئے تو لوگ کا لفظ جہاں جہاں جائے گا سب سنیں گے۔ تو امام وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پروردگار عالم نے لوگوں کا امام بنایا ہے تو لوگ اس کی آواز، اس کی پکار، اس کی تبلیغ، اس کا پیغام سن سکتے ہیں۔ پروردگار عالم سنوا دیتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور آج کی گفتگو میں وقت نہیں ہے کہ امام کا اختیار تکوینی ہوتا ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ ایک روحانی دین ہے جس کا تعلق حقیقت وجود سے ہے، فطرت انسان سے ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ہدایت جو ہوتی ہے اس کا ایک پہلو تکوینی ہوتا ہے، جو کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ کبھی کسی مومن کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لا رہا ہے؟ یہ ظلمتوں سے نکالنا، نور کی طرف لانا جو ہے، اس کا تعلق تشریع سے نہیں ہے، تکوین سے۔ اور جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کو پروردگار عالم نے خاص طور سے یہی عہدہ دیا ہے جو اللہ نے اپنے لیے ولایت کا رکھا ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحبان ایمان کا خالق ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحبان ایمان کا مالک ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحبان ایمان کا رازق ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ صاحبان ایمان پر مہربان ہے، بلکہ یہ کہا کہ ولی ہے۔ کیوں کہا ولی؟ اس لیے کہ ظلمتوں سے نکالنا، نور کی طرف لانا، ہدایت تکوینی کرنا، اس کی وجہ، اس کی بنیاد ولایت ہے۔ ولی ہے اس لیے ظلمتوں سے نکالتا ہے، اس لیے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو کافر ہو گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ طاغوت کے ولی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ظلمتوں کی طرف لاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں ان کا بھی کوئی ایسا اختیار ہے لوگوں پر کہ وہ نظر نہیں آتے، سامنے ہوتے نہیں ہیں، لیکن نور کی طرف، نور سے نکال لیتے ہیں۔ ابھی اس کو ہم دوسرے سوال کے جواب میں اس کی وضاحت کریں گے۔ ابھی فی الحال کہنے کا مقصد جو تھا، جہاں تک ہم لے جانا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ ہدایت تکوینی پروردگار عالم مومنوں کی کرتا ہے، اور اس کے بعد پروردگار نے کیا کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور صاحبان ایمان میں وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو یعنی یہ آیت ولایت وہ ہے جس کی روح سے ہم پیغمبر اسلام کو، امیر المومنین کو اور ائمہ اہل بیت کو رشتہ ولایت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اور رشتہ ولایت میں کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں، تو ان کی ہدایت تکوینی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے لیے یہ بات کہہ دی، اور کیا کہا کہ
تمہارے طرف اللہ کی طرف سے آیا. سورہ طلاق کی آیت ہے 10ویں اور 11ویں کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اے لوگوں، تمہارے طرف اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے؟ ایک ذکر آیا ہے جو کہ رسول کی شکل میں ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات مبینات سناتا ہے. کس کو سناتا ہے؟ صاحبان ایمان کو سناتا ہے، عام لوگوں کو نہیں سناتا. صاحبان ایمان کو سناتا ہے. وہ جو ہے یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سب کے لیے ہے. یہاں صاحبان ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ دو الگ مواقع ہیں. صاحبان ایمان کو سناتا ہے. کیوں سناتا ہے؟ کہ لیخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ان کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لائے. اب اگر ہم یا آپ قرآن کی آیات سنائیں کسی کو تو ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ظلمتوں سے نکال لیا، نور کی طرف لے آئے. یہ ایک خاص مقام ہے اولیاء الہی کا، جس پر ہمارے ائمہ فائز ہیں. تو کیا ہوا کہ یہ ایک ہدایت ہے جس کو رسول کے ذریعے اللہ نے آگے بڑھایا ہے. کہا کہ رسول کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. وہاں اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ ولی ہے، وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. اب کہا کہ رسول ولی ہے، وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے. اور وہاں پر جو ہم نے آیت سورہ اعراف کی پڑھ دی تھی کہ الحمدللہ الذی، جہاں پر پروردگار ہم نے کہا کہ ہدایت اس کے لیے، اللہ کے لیے حمد ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کی. ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہدایت نہیں کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں کرتے. اور اس کے بعد کہا کہ اس نے رسول بھیجے. تو رسول جو بھیجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں. اور تسلسل ولایت جہاں اللہ نے رکھا ہے وہ بھی ظلمتوں سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لاتے ہیں. یہی ہمارے ائمہ ہدایت اس طرح کرتے ہیں. کوئی ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے کہ اقتدار ہوگا تو ہدایت کریں گے. اچھا، اس کے بعد ہمیں کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کرنا ہے. اب پروردگار عالم نے جیسے پیغمبر اسلام سے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ لینذر من کان حیا، آپ صرف اس کی ہدایت کریں، اس پر کار تبلیغ کریں جو زندہ ہیں. پھر اس کے بعد مختلف مقامات پر آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ تم پریشان نہیں ہوا کرو، لوگ نہیں مانتے ہیں تو اس میں تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہا کہ افا انتا تہدی العمی، کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ افا انتا تسمع الصم، کیا بہروں کو سنا سکتے ہو؟ یہ تو بہرے ہیں، اندھے ہیں، تم ان کو سنا ہی نہیں سکتے ہو، تمہارا مسئلہ تھوڑی ہے. اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہم کرتے ہیں، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. تو اس ذکر کو جسے اللہ نے نازل کیا ہے وہ رسول ہیں، وہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ کا آئین ہے، وہ اللہ کی تبلیغات ہیں، وہ اللہ کا دین حق ہے، وہ سب کچھ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ سب ذکر ہے. اب جب وہ سب ذکر ہے اور قرآن ہے تو قرآن کو میں یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ سب کی ہدایت کرے. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کون سی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ ہدایت کرتی ہے. کس کی؟ صرف متقین کی. تو جو متقی نہیں ہے اس کی ہدایت ہی نہیں کرتے. یہ ایک بات
الگ ہے، اس کو اس وقت ہم باقاعدہ شامل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک جملے کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن صرف متقین کی ہدایت کرتا ہے، باقی کسی کی ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا، اب اور آگے بڑھیں۔ ہم اب یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ بنیادی طور پر کار ہدایت صرف اللہ کرتا ہے، اور نبی کا کام کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے، کہ وہ پہنچا دے بس، اس کے بعد مانیں یا نہ مانیں۔ ہاں، جو صاحبان ایمان ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول کی اطاعت کرو، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، رسول فیصلہ کرے تو اس کو فوراً مان لو، رسول سے محبت کرو، رسول سے مودت رکھو، رسول کی نصرت کرو۔ یہ سب درجات جو ہیں یہ ایمان کے بعد کے ہیں، ایمان عام جو نہیں لائے اس سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو رسول کا اقتدار مکے سے نکل کے مدینے میں پیدا ہو گیا، تو کیا رسول نے کہا تھا کوئی حکومت بنائی تھی؟ رسول کا کے وجود میں اقتدار تھا۔ جب تک لوگ رسول کو پہچانتے نہیں تھے، جب تک وہ اقتدار نافذ نہیں تھا۔ جب رسول کو پہچاننے والوں کا معاشرہ وجود میں آ گیا تو وہ اقتدار نافذ ہو گیا۔ کوئی باہر سے رسول کو اقتدار نہیں ملا ہے، اور یہی صورت امام کی ہے کہ امام کو اقتدار باہر سے نہیں ملتا، امام کے وجود میں اللہ نے اقتدار رکھا ہے۔ لوگ امام کی معرفت حاصل کریں تو امام کا اقتدار وجود میں آ جائے۔ اچھا، اب ایک بات جو ہمیں خاص طور سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ ہدایت کرتا ہے تو اللہ نے اپنا کوئی آئین ہدایت بھی بیان کیا ہے کہ کس کی ہدایت کرتا ہے کس کی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بات تو ہو گئی کہ اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جس کو اللہ گمراہ رکھتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ بھائی کوئی آئین بھی ہے کس کی ہدایت کرتا ہے کس کی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب اس سلسلے میں ہمارے پاس قرآن کی بہت آیتیں ہیں، لیکن ہم چند سنائیں گے تاکہ صرف یہ بات واضح ہو جائے کہ پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے، لیکن ہر کس و ناکس کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کی ہدایت کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ کس کی ہدایت کرے گا کس کی ہدایت نہیں کرے گا۔ اب جس کی ہدایت اللہ نہیں کرتا اس کی کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو جب جس کی ہدایت اللہ نہیں کرتا اس کی ہدایت رسول بھی نہیں کر سکتا، تو جب رسول نہیں کر سکتا تو امام کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہت مشکل تو نہیں پڑ رہی ہماری گفتگو سننے میں؟ ہمیں لگ رہا ہے کہ پڑھ رہی ہے، اور بہت اچھا ہوا کہ ہم جو تقریر کرنے والے تھے وہ ہم نے نہیں کی، وہ اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے کہا، بہت سی آیتیں ہیں، ہم 4-5 آیتیں پڑھیں گے صرف۔ سورہ آل عمران، یہ آیت ہے 86 ہے میرے خیال سے، 86۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے سامنے معجزے بھی آئے تھے۔ اب اللہ اس کے آگے کیا کہہ رہا ہے کہ واللہ لا یہدی الظالم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرتا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی قوم ظالم ہے تو اللہ اس کی ہدایت ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے پھر کافر ہو گئے۔ اب یہ ایک الگ بات بحث ہے، اس میں ہم سب نہیں پڑھیں گے کہ مسلمان جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ چکے ان میں کوئی ایسے نہیں تھے
کہ جو دوبارہ لات و منات کی پرستش کرنے لگے ہوں، دوبارہ بت پرست ہو گئے ہوں۔ دراصل انہوں نے وہ دین اختیار کر لیا جو حقیقت میں اللہ کا نہیں تھا۔ کہتے تو رہے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اللہ کے دین پر نہیں تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کی ہدایت ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ سورہ مائدہ کی آیت غدیر کے معاملے میں بہت سنتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کی ہدایت کی جاتی، کافروں کی اللہ کہہ رہا کرتے ہی نہیں ہم۔ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیں کہ بھئی اللہ ہدایت کس کی نہیں کرتا؟ جگہ جگہ آپ کو ملے گا، کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، کبھی کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ خائنین کی ہدایت نہیں کرتا، کبھی کہہ رہا ہے اللہ جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ابھی ہم آیتیں آپ کے سامنے پڑھے دیتے ہیں کیونکہ وہ آیتیں اچھا ہے آپ کے ذہن میں رہیں۔ آپ لوگ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ دیکھیے ہم نے ابھی دو آیتیں تو پڑھیں جس میں ایک میں کہا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، ایک میں کہا کہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی 108 آیت ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے احکامات کو سنو، اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ فاسق ہیں اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ انعام کی 144ویں آیت ہے جس کا آخری حصہ ہے، فمن اظلم من افترى علی اللہ کذبا یضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ انعام کی 144ویں آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ فمن اظلم من افترى علی اللہ کذبا یضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ۔ سورہ روم کی 29ویں آیت، کہ جس کی اللہ ہدایت نہ کرے اس کی ہدایت کوئی نہیں کرے گا۔ سورہ زمر کی 30ویں آیت ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اللہ ہدایت اس کی نہیں کرتا جو جھوٹ بولنے والا ہو، کفران نعمت کرنے والا ہو، اس کی بھی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی 28ویں آیت ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ مسرف اور جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ یوسف میں 52ویں آیت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب اور بھی ہیں، چھوڑیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، کفر کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اترانے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب اللہ کے بندوں میں کتنے بندے ایسے ہیں، اگر آپ صرف ان کو نکال لیں، ظلم کرنے والوں کو الگ کر لیں،
خیانت کرنے والوں کو نکال لیں، جھوٹ بولنے والوں کو نکال لیں، اترانے والوں کو نکال لیں، کافروں کو نکال لیں، تو بچیں گے کتنے؟ تو اس کا مطلب اللہ سب کی ہدایت کرتے ہی کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اقتدار ہوتا تو ہدایت کرتے، جو لوگوں کے پاس اقتدار تھا انہوں نے ملک فتح کیے، دور دور تک لوگوں کو مسلمان بنا دیا، تو بھائی انہوں نے لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہوگا بے شک، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ خائنین کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، کافر کون ہیں، ظالم کون ہیں؟ سب کو مسلمان بنا دیا اور اللہ کی ہدایت تو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب اقتدار کلمہ پڑھوا سکتا ہے، مسلمان بنا سکتا ہے، صاحب ہدایت نہیں بنا سکتا۔ صاحب ہدایت بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے جو زمین پر اللہ کی حجت ہو، وہی صاحب ایمان ہدایت بناتا ہے، اور کوئی صاحب ہدایت بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کہ رسول کے بعد ہدایت کا سلسلہ 1400 سال کیسے جاری رہا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ رسول کے جو 13 سال تھے اس میں ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری ہوا، ویسے ہی رسول کے بعد بھی جاری رہا۔ اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ رسول کی اطاعت کرتے تھے اس لیے رسول ہدایت کرتے تھے۔ اب جب رسول جیسا آدمی نہیں رہا یا ائمہ کو وہ مقام نہیں ملا جو رسول کو ملا تھا، یعنی لوگ اطاعت کر رہے تھے، تو اب امام کیسے ہدایت کرے گا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ ہدایت ہو جائے؟ آپ ثابت کریں قرآن سے کہ رسول کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ نے اس کو مان لیا کہ ہاں ہدایت ہوئی۔ تو یہ بھی تو ہمیں قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ امام ہدایت کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کیسے ثابت کریں کہ قرآن نے مانا ہو کہ ہاں یہ ہدایت ہو گئی؟ تو اب آپ آ جائیں سورہ مائدہ کی آیت 54۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب دیکھیں اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ جب اللہ مسلمانوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، کافروں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الکافرون کہتا ہے، اہل کتاب سے بات کرتا ہے تو یا اہل الکتاب کہتا ہے، سب لوگوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے۔ اب اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نازل ہو رہی رسول کے زمانے میں، تو رسول کے زمانے میں جو مسلمان ہیں ان سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، ہو جاؤ بھئی۔ اللہ کو تو پرواہ ہونا چاہیے کہ رسول تو رہے گا نہیں، نبوت ختم ہو جائے گی، ہدایت چلے گی نہیں، تو جب یہ بیچارے جو لوگ مسلمان ہیں یہ بھی مرتد ہو گئے تو پھر سارا کیا دھارا نہیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کو یہ پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فسوف یاتی اللہ قوما، اللہ تھوڑے دن بعد، دیکھیے قرآن میں عربی میں سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مستقبل کے لیے۔ تو کہا گیا کہ اگر یہ سب کافر ہو جائیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور ان پر ملامت کرنے والوں کی ملامت اثر انداز نہیں ہوگی، وہ مومنوں کے اوپر مہربان ہوں گے،
وہ کافروں کے اوپر شدید ہوں گے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے. یعنی اب رسول تو نہیں رہیں گے. رسول کے جانے کے بعد ایسی قوم پیدا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اطمینان ہے کہ اس نے ہدایت کا وہ نظام قائم کر دیا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد اسی طرح ہدایت ہوتی رہے گی جس طرح رسول کرتے ہیں, اور وہی قبول کریں گے ہدایت کو جن میں اللہ نے قبولیت ہدایت کی صلاحیت دی. اب دیکھیں سوال آپ کے سامنے ہے, 1400 سال سے ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری ہے؟ آپ کا امام کے پاس تو اقتدار نہیں, اس کی تو لوگ اطاعت نہیں کرتے, اللہ کہہ رہا جاری رہے گا. اچھا, اب آپ اس سوال کا مزید جواب, مزید وضاحت ہو سکتی ہے, لیکن اب آپ کے پاس صرف آدھا ہی گھنٹہ رہ گیا. تو آپ کا پروگرام کئے بجے ختم ہو؟ 6 بجے ختم ہوگا؟ تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ نہیں ختم ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 6:30 بجے ختم. تو یہ بس ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا سوال تھا جی, نام ہمارا ناصر ہاشمی. تو اب ہمیں دوسرے سوال لینا تھا کہ ہدایت کا تسلسل اور غیبت, اس کو فی الحال ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ ہدایت اور غیبت جب ہم نے بتا دیا کہ اس طریقے سے ہدایت ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں پر وحی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ظلمت نور سے نکال کے ظلمتوں میں لاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے ہادی ہیں وہ بھی اس قسم کا کام کر سکتے ہیں. اور بس ایک آیت آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں, وہ ہم اب بات تو ختم ہی ہو گئی ہے, وہ والا سوال نہیں شروع ہوا. وہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت 198 198. اس میں پروردگار عالم نے عہد رسالت کا نقشہ کھینچا ہے اور پیغمبر اسلام سے کہا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, کہ جب آپ ان کو ہدایت کے لیے پکارتے ہیں, لا يسمعوا, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. آپ پکار رہے ہیں, ان کے کان میں آواز ہی نہیں جاتی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. اب وہ آیت ہم چھوڑ دے رہے ہیں, آپ نشان یاد رکھیں کہ عہد رسالت میں ایسے لوگ تھے جن کو رسول نظر ہی نہیں آتے تھے, اور آج اگر امام نظر نہیں آتے ہیں تو یہ جس کو نظر نہیں آتے اس کی نظر کا قصور ہے. پیغمبر اسلام میں نہیں نظر آتے تھے بہت لوگوں کو. چلیں اب اس کو پھر بعد میں لیں گے.